ربیع الاول میں سورہ رحمان کی تلاوت رزق، سکون اور حاجت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ رزق کی تنگی، گھریلو پریشانی، بیماری یا کسی حاجت کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت پیاری سورت سورہ رحمان کی تلاوت اور ایک آسان دعا اور ذکر کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رزق، شفا اور حاجت پوری کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی صورت یا وظیفہ اپنی ذات میں مؤثر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے بندے کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی نہایت خوبصورت سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار ہمیں یاد دلایا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، اور شکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں مشکل ہے، بیماری ہے یا کوئی جائز حاجت ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، مایوسی سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی مشکلات، لیکن کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ یہی حالات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ آپ نے صرف اللہ سے امید نہیں چھوڑنی۔ درود شریف کی فضیلت۔ وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، سفر میں، کام کے دوران جتنا ممکن ہو درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب آسان سا عمل۔ ناظرین، اب ایک آسان سا عمل بتا رہی ہوں۔ آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، اگر نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنی ہے، پھر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، موبائل اور گفتگو اور دوسری مصروفیات سے خود کو دور کر لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک سے سورہ رحمان پڑھیں، اور اگر ابھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کسی مستند قاری کی تلاوت سن کر ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ دعا اور ذکر پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے 33 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کریں۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی جائز حاجت مانگیں۔
یاد رکھیے، کسی مخصوص تعداد یا وقت کو شریعت کی طرف سے لازم سمجھنا درست نہیں جب تک اس کی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ یہ ذکر آپ عام نفل ذکر اور دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں کیا مانگے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں مانگے۔ کہیے، اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو قرض دار ہیں، ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے۔ جو کاروبار میں نقصان کا شکار ہیں، انہیں حلال تجارت میں برکت عطا فرما۔ جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، انہیں اپنے فضل سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما اور اپنے ذکر میں دل لگا دے۔ ہمیں مایوسی، نا امیدی اور گناہوں سے بچا۔ ہمیں حلال رزق کمانے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا یقین اور اپنی محبت پیدا فرما۔ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، وظیفہ یا ذکر کو دولت حاصل کرنے کا کوئی جادوئی نسخہ نہ سمجھیں۔ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ نماز، استغفار، محنت، حلال رزق اور اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے محنت بھی کریں۔ اگر صحت چاہتے ہیں تو دعا کے ساتھ مناسب علاج بھی کروائیں۔ اگر گھریلو مسئلہ ہے تو دعا کے ساتھ حکمت اور اچھے اخلاق سے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی وہی چیز عطا فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، کبھی کسی چیز کو نقصان کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یقین رکھیں میرا رب میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ آخری بات، اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ رات کتنی ہی طویل ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ مشکل کتنی ہی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، شفا کا مالک اللہ ہے، دلوں کا حال جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، مشکلات دور کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلانے سے پہلے اپنے رب کے سامنے اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور حلال رزق کے لیے محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جو رزق کی تنگی میں ہیں انہیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا ہونے کی اسباب پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ ہو گئے انہیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی خوبصورت نام سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔